اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اسلامک کلاسز میں تشریف لانے والے دوستوں کی خدمت میں عقائد اسلامی کے تیسرے درس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ دوستان عزیز، کل کے کلاس میں ہم اور آپ نے عدل الہی کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں کی تھی، اور اس سے پہلے کہ گزشتہ دروس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ خداوند کے بہت سی صفات ہیں جو لامحدود ہیں، انلمیٹڈ ہیں خدا کی صفات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات خدا بھی لامحدود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدل بھی خدا کی صفات ہے، جس طرح علم خدا کی صفات ہے، جس طرح حکمت خدا کی صفات ہے، جس طرح رازقیت خدا کی صفات ہے، صفت میں سے ہے، اسی طرح عدل بھی خدا کی صفت ہے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ ہمارے اصول دین میں عدل کو شمار کیا گیا لیکن علم کو شمار نہیں کیا؟ عدل کو زیادہ اہمیت دی گئی، عدل کو ایک عنوان کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصول دین میں عدل کو لایا گیا، درحال کہ علم بھی اصول دین میں سے ہے، عدل علم الہی بھی اصول دین میں سے ہیں، حکمت اور حکیم بھی اصول دین میں سے ہیں، بہت سی صفات خدا ہے جو اصول دین میں سے ہیں۔ لیکن کیوں صرف عدل کو اتنے فوکس دی گئی، کیوں صرف عدل کو مہم شمار کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے آج کے اس درس میں ہم اور آپ اس راز کو جاننے کی کوشش کریں کہ عدل کو کیوں اصول مذہب میں، اصول دین میں شمار کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں دوستان عزیز، کچھ نکات آپ کو عدل کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عدل کسے کہا جاتا ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کے دو معنی ہمارے اصول، ہمارے عقائد اور کلام کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ عدل یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، جیسے مولا علی فرماتے ہیں کہ العدل، عدل وہ ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے کو کہا جاتا ہے عدل۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی قیام عدل الہی کی واسطے سے ہے۔ اور دوسرا معنی عدل کا یہ ہے کہ حقوق کی رعایت کرنا، یعنی کسی کے حق کو نہ چھیننا، کسی کے حق کو کم و زیادہ نہ کرنا، یہ عدل ہے۔ امام علی علیہ السلام اور رسول گرامی اسلام کے فرمائش کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس پوری کائنات پر عدل کی حکومت ہے، آسمان اور زمین پر عدل حاکم ہے، آسمان کے قیام میں عدل حکم فرما ہے، زمین کے قیام میں عدل حکم فرما ہے، یعنی ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے، سورج اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، ستارے، سیارے، آب و ہوا، آکسیجن، ہائیڈروجن، جمادات، نباتات، انسان، حیوان، زمین کی کشش، جاذبہ، دافعہ، خلاصہ، چرن، پرن، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ کبھی ہم اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج اپنی مدار سے خارج ہوا ہو، چاند اپنی مدار سے خارج ہوا ہو، ستاروں نے روشنی دینی چھوڑ دی ہو، آب و ہوا چلنا بند ہوا ہو، اور ان ساری چیزوں میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن اس انسان کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ان پر اثر انداز ہو۔ لہٰذا ہر چیز کا اپنی جگہ پہ ہونا، ان میں کم و زیادہ نہ ہونا، ان میں اختلاف نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات پر نظام عدل حکم فرما ہے۔ بس ہم اور آپ کو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عدل کے معنی ہے، ایک عام معنی ہے جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، اور ایک خاص معنی ہے وہ یہ کہ حقوق کی رعایت کرنا۔ بس جب ہم اس عدل کو خدا کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی خدا عادل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور خدا کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا، نہ کسی کے حق کو کم و زیادہ کرتا ہے، یہ ہے عدل۔ اب یہ بات جب واضح ہو گئی، خدا عادل ہے یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں اور کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا، تو اب یہ سوال پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ عدل کو تو ہمارے لیے عدل تو ہم سب کے لیے واضح ہو گئی،
عدل کے معنی کیا ہے یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ عدل کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی، اس کو کیوں اصول دین میں شمار کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا مختصر سا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے، بہت سی صفات خداوند کا سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم عدل الہی کو سمجھیں، حکمت خدا کو سمجھنے کے لیے، رازق بودن رزاقیت خدا کو سمجھنے کے لیے، عالم علمیت خدا کو سمجھنے کے لیے، اور بہت سی صفات خدا کو سمجھنے کے لیے عدل کے خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ اہمیت ہے کہ عدل کو اصول دین میں لایا جائے۔ دوسری بات، قیامت کے بہت سے مسائل، جنت اور جہنم کے بہت سے مسائل، نبوت اور امامت کے مبعوث ہونے کا فلسفہ یا سلسلے نبوت اور امامت کا فلسفہ، اس کو سمجھنے کے لیے بھی عدل الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے درمیان عدل کے مسئلے میں مسلمانوں میں اختلاف رونما ہوا۔ سنی مسلمانوں کے دو گروہ ہیں کلام میں، عقائد میں، جن کو میں سے ایک کو اشاعرہ اور دوسرے کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اشاعرہ قوم نے کہا کہ خداوند کے عدل کا منکر ہو گئی ہے اول۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ خدا کے بارے میں عدل اور ظلم کوئی معنی نہیں دیتا۔ خدا اگر ایک نبی کو جہنم میں ڈال دے تب بھی عادل ہے، ایک فاسق اور فاجر کو جنت میں لے جائے تب بھی عادل ہے، ایک معصوم بچے کو جہنم میں ڈال دے تب بھی عادل ہے، ایک مشرک اور کافر اور فاسق کو جنت میں لے جائے تب بھی عادل ہے۔ لہٰذا خدا جو بھی کرے عادل ہے۔ خدا کے لیے ہم عدل اور ظلم کا معنی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے مد مقابل میں ایک گروہ کی یہ فکر رہی کہ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے عقل ہر کام اور ہر چیز کی خوبی اور بدی کو درک کر سکتی ہے، جس کو انہوں نے حسن و قبح عقلی کے تعبیر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عقل نیکی کی خوبی اور ظلم کی بدی کو درک کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے۔ اس بنا پر عقل یہ حکم کرتی ہے کہ خداوند کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ظلم قبیح ہے اور ظلم خداوند نہیں کر سکتا، بلکہ خدا عادل ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو عدلیہ نام رکھا۔ اس عدلیہ میں ہم شیعہ امامیہ شامل ہیں، ہم معتزلہ بھی شامل ہیں۔ لیکن بعد میں شیعہ امامی نے اپنے آپ کو معتزلہ سے جدا کرنے کے لیے اپنے اصول دین میں امامت کو اضافہ کیا۔ اس لیے جب بھی کہیں بھی آپ کسی کتاب میں پڑھیں گے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، تو سمجھیے گا کہ وہ اصول دین مخصوص ہے شیعہ اماموں سے، شیعہ امامیہ سے۔ لہٰذا یہ فلسفہ رہا، یہ راز رہا کہ جس کے بنا پر اصول دین میں عدل الہی کو شامل کیا گیا۔ خدا یا ہمیں دینی معرف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا یا ہمارے علماء، مراجع، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی اور آیت اللہ مکارم شیرازی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ غفر لی ولکم۔